ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئے 10 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک قومی اسمبلی کا باضابطہ اجلاس جو ہے وہ طلب نہیں کیا گیا۔ اطلاعات یہی ہیں کہ 21 یا 22 کو اجلاس طلب کیا جائے گا، کیونکہ 14 دن کے اندر اجلاس طلب کیا جانا ہوتا ہے اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ بالکل آخری دن اجلاس جو ہے کہ وہ طلب کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ 3 دن سے لے کر 7 دن کے اندر اندر رائے شماری کروانا ضروری ہوتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی 27 مارچ اناؤنس کیا ہے اسلام آباد میں جلسے کا۔ تو اس اعتبار سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک دن پہلے ہم یہ جلسہ کریں گے، تو 28 مارچ کو فی الوقت حکومت جو ہے ارادہ رکھتی ہے کہ وہ رائے شماری کروائے۔ منحرف ارکان بھی سامنے آ گئے، 12 ارکان سندھ ہاؤس میں جن کی ویڈیوز بھی سامنے آئی، انٹرویوز بھی سامنے آئے، انہوں نے جو جسٹیفیکیشنز دیں پارٹی قیادت کی پالیسی سے انحراف کی، وہ بھی سامنے آ گئیں۔ ابھی ایک سوال بار بار ہر طرف سے پوچھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہوگا کیا۔ عددی اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے، جو حکومتی اتحاد ہے 178 ممبرز کا، جس میں سے 155 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 اور ایم کیو ایم کے 7، تو یہ سارے ملا کر 178 ووٹ بنتا تھا۔ اس میں عوامی مسلم لیگ بھی ہے، جمہوری وطن پارٹی بھی ہے، اسی طرح انڈیپینڈنٹ بھی 1-2 ارکان ہیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ان میں سے 12 اگر یہ نکال دیے جائیں جو منحرف ہیں، تو پھر اخلاقی طور کے اوپر حکومت جو ہے کہ وہ اپنا جواز کھو بیٹھی ہے۔ لیکن تحریک عدم اعتماد کیونکہ اپوزیشن نے پیش کی ہے، تو اس لیے یہ نمبر پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے کہ جس دن رائے شماری ہو اس دن ایوان میں 172 ارکان جو ہے اس تحریک کے حق میں جب وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اس کے حق میں ووٹ دیں گے، تو تب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے تمام ساری گفتگو ہے۔ تو بظاہر اگر یہ 12 نکل جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے۔ پھر اس ساری سچویشن کے بعد 2-3 چیزیں بڑی سامنے ہو کر آئیں، اور اس میں ایک کہا گیا کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، اتحادی ہیں، انہوں نے یہ تجویز پیش کی اور اس کی سمری باضابطہ طور کے اوپر پرائم منسٹر کو پیش بھی کر دی گئی۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے 2-3 بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، جو یہ نظر آ رہا ہے جس سے کہ بظاہر ابھی جس سیاسی تصادم کا ایک خطرہ یا جو ایک ماحول تھا جس میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اگلے 2-4 دنوں کے اندر، 5-7 دنوں کے اندر جو ہے کہ جیسے ہی یہ 23 مارچ کی پریڈ ختم ہوگی، او اے سی کی کانفرنس ختم ہوگی، تو پھر شارع دستور کے اوپر خون خرابہ ہو رہا ہوگا، یا ملک بھر میں شاہراہوں کے اوپر جلسے جلوس لاٹھی چارج ہو رہے ہوں گے، تو اس تاثر کو زائل کیا ہے گورنمنٹ نے اور ان کی سیاسی کمیٹی نے جو 2-3 فیصلے کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی پولیٹیکل میچیورٹی کی عکاسی کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ سندھ میں گورنر راج نہیں لگایا جائے گا۔ ماضی کی تجربات کو دیکھتے ہوئے کہ ماضی میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی سندھ میں گورنر راج لگایا تھا، زرداری صاحب نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا، تو ان تجربات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا جی کہ فی الحال اس کو نہیں لگایا جائے گا۔ تجویز جو ہے، سمری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور بعد میں دیکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جی کہ شاید سندھ ہاؤس پہ جو ہے حلہ بول دیا جائے گا، اور جو یہ 12 ارکان ہیں ان کو وہاں سے اسلام آباد پولیس یا وفاقی ادارے جو ہے اپنی کسٹڈی میں لے لیں گے اور پھر ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا اور یہ کیا جائے گا۔ تو پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ سندھ ہاؤس پہ بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں بولا جائے گا، بلکہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت نے ان منحرف یا ناراض ارکان سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے، اور کہا ہے کہ جو لوگ نظر ثانی کر لیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے گی، اور جو نظر ثانی نہیں کریں گے اپنے فیصلے پر اور قائم رہیں گے کہ پارٹی فیصلے کے خلاف وہ ووٹ دینے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور ان سے رائے طلب کی جائے گی سپریم کورٹ سے کہ 63A(1)(a) کے تحت، جس کے تحت یہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ جو بھی رکن اسمبلی اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دے یا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے
تو وہ بھی نااہل ہو جائے گا. تو یہ ارکان کیونکہ اب پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بھی دیں گے اور اگلا الیکشن بھی جو ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹوں کی یقین دہانی کرائے گی تو ہم ان سے لڑیں گے. تو اس جواز پر سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کیا جائے گا اور وہاں یہ کہا جائے گا جی کہ سپریم کورٹ اپنی رائے دے, پھر اس رائے کی روشنی میں تاکہ اسپیکر اسمبلی کو پارٹی سربراہ جو ہیں وہ خط لکھ سکیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. جو سیاسی جمہوری اور جو قانونی راستہ ہے وہ راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا, ارکان کو پکڑ دھکڑ یا ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا. تو وچ از اگین پولیٹیکل میچورٹی اس سے نظر آتی ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوری اور سیاسی نظام کے لیے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہوگا. اور یہ جو میثاق جمہوریت کی جو روح تھی میرا خیال ہے کہ یہ اس کو تقویت ملے گی کہ جو جس پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آیا ہے کہ وہ اس کو اون کرے تا وقت ہے کہ وہ اگر ریزائن کر کے اور پھر پبلک سے جا کے رجوع کرتا ہے کہ اب میں کسی اور پارٹی سے ٹکٹ لے کر آیا ہوں تو مجھے دوبارہ ووٹ دیں, لیکن اس سے پہلے اگر پارٹی ڈیسیژنز کے خلاف جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو ریزائن کیا جائے. ایک بڑی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ جب جہانگیر خان ترین کے جہاز میں بھر بھر کے لوگوں کو لایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ اخلاقیات کہاں تھی. تو وہ ارکان تھے جو آزاد حیثیت سے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے اور پھر الیکشن رولز جو ہیں پاکستان کے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں ایک وقت مقررہ کے اندر آزاد ارکان کو کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس پارٹی میں شامل ہونا ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یا آزاد رہنا ہے. جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو خواتین کی یا مخصوص نشستیں ہیں تو اس تناسب سے پھر ایلوکیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. تو وہ ایک لیگل اس میں جسٹیفیکیشن موجود ہے اور لیگل سپیس ہے ان ارکان کو جو آزاد حیثیت سے جیتتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ارکان جو جہانگیر خان ترین کے جہاز میں آتے تھے وہ آزاد تھے, وہ کسی پارٹی کے ٹکٹ سے جیتے ہوئے اور پھر ان کو نہیں توڑا گیا تھا. تو یہ اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسری جو اہم بات اس ساری سچویشن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اب ہونا کیا ہے. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ -1 کا فارمولہ جیسے ماضی میں مختلف دورے حکومتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی, زرداری دور حکومت میں بھی, نواز شریف کے دور حکومت میں بھی -1 کی باتیں کی جا رہی تھی. تو ابھی بھی انہوں نے کہا کہ -1 نہیں ہے. ان کو امید ہے کہ جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ کاف لیگ سے ان کو امید ہے کہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہیں گے. ایم کیو ایم کے بارے میں بھی اور ایم کیو ایم کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے بارے میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے. وہ ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ابھی دو ہی صورتیں سامنے ہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ اتحادی بھی ابھی جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ عدم اعتماد میں پرائم منسٹر کے خلاف ہوں گے یا اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے, وہ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو یہ حکومت گر جائے گی, ختم ہو جائے گی اور پھر کوئی نئی حکومت بنتی ہے. اور وہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ فوری الیکشن, اور پیپلز پارٹی یا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ جی کہ اصلاحات کی جائیں کچھ اور اس کے بعد پھر الیکشن کیا جائے. تو یہ پھر فیصلہ ہوگا فوری الیکشن ہوں گے یا کیا ہوگا. حکومت کے پاس کون سے کارڈز ہیں, کیونکہ بظاہر ابھی پلڑا بھاری اپوزیشن کا ہے. حکومت کے پاس دو ہی تھے کہ گورنر راج لگایا جائے, سندھ کا جو اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے ارکان اسمبلی پہ اور یہاں پہ ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. ان ارکان کو اطلاعات ہیں کہ سندھ میں منتقل کر دیا گیا, پنجاب کی جوریزڈکشن سے نکال کر سندھ میں لے جایا گیا ہے تاکہ پنجاب پولیس یا وفاقی پولیس کا اثر و رسوخ ان کے اوپر نہ آ سکے. وہ تو اس لیے اور گورنر راج بھی نہیں لگ رہا, تو یہ بات تو ختم ہو گئی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے راستہ اختیار کیا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر 63A 1A اور 2 اور 1B جو ہے, 1B یہ ہے کہ 3-4 مواقعوں کے اوپر جب رائے شماری ہوتی ہے تو آپ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیتے, ڈسین کے خلاف. ایک جو ہے پرائم منسٹر کا جو انتخاب ہوتا ہے, ایک عدم اعتماد یا ایک اعتماد کا ووٹ, اور پھر ایک منی بل جب پیش ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں تو اس میں تو نظر آتا ہے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ ڈیفیکشن کلاس میں آ جاتے ہیں. اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ ارکان اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم دوسری پارٹیوں کے ٹکٹوں سے آئندہ الیکشن لڑیں گے. تو کیونکہ یہ اناؤنسمنٹس کر دی, ویڈیو میسیجز ہیں, میڈیا ٹاکس ہیں, تو اس کی بنا پر کچھ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ ان کو اس ووٹ سے پہلے ہی نااہل کیا جا سکتا ہے, اس میں اسپیکر کو ریفرنس بھیج دیا جائے
تاہم گورنمنٹ نے اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کی بجائے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. شاید اس سے گورنمنٹ جو ہے کچھ ٹائم بھی گین کرنا چاہ رہی ہے. سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کہا جائے گا ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی سماعت کریں. اگر آگے جاتی ہے تو رائے شماری کو روکا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمیشہ جو ہے تمام قوانین کے اوپر جو ہے وہ بالادستی رکھتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر 3 سے 7 دن ہے اسمبلی اجلاس 14 دن کے اندر آنا ہے، اور پھر ان کو یہ 26 27 28 25 26 27 28 ان تاریخوں میں رائے شماری کروانا ہوگی اس اصول کے تحت. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 3 دن اچھا تعطیل ہے اور اشاروں کے اوپر وہاں جلسے جلوس یا ہجوم ہے تو پھر کیا ہوگا. لیکن کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ وہ ان کو ان 3-4 دنوں کے اندر رائے شماری کروانا ہوگی. تو اگر اس سے پہلے یہ سپریم کورٹ کی رائے نہیں آتی تو پھر ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ یہ اسپیکر کو ریفرنس بھیجیں اور اسپیکر ان کو روک دے، اور یا ان کے بارے میں ریفرنس جو ہے نااہلی کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دے. تو پھر اس کے بعد یہ وہ نشستیں ہوں گی جن کے اوپر ضمنی الیکشن کے لیے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو حکومت جو ہے وہ خط لکھے گی. ضمنی الیکشن میں پھر یہ لوگ دوبارہ لڑتے ہیں، کسی اور پارٹی کے ٹکٹ سے لڑتے ہیں، اور پھر کیا وہاں پہ پی ٹی آئی جیتتی ہے یا کوئی اور جیتتا ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اکثریت کس کی ہے. اخلاقی طور کے اوپر اگین اپوزیشن یہ دباؤ ڈالے گی حکومت کے اوپر کہ نہیں ان کے پاس اب عدد نہیں ہے اور یہ استعفیٰ دیں. حکومت یہ کہے گی کہ نہیں تحریک عدم جب پیش ہو جائے اور اس کے اوپر رائے شماری ہو جائے تو پھر اس کے 6 ماہ بعد اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ کانسٹیٹیوشن تحفظ دیتا ہے پرائم منسٹر کو، تو اس مدت کے اندر وہ انتخابات کرانے کو ترجیح دیں گے. تو ابھی یہ سچویشن ہے. دونوں فریقین کی اس وقت جو ہے کہ ایک فریقین عددی اعتبار سے اپنی پاور شو کر رہا ہے، دوسرا فریق جو اس کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے اس حوالے سے کہ ارکان کے انحراف کے حوالے سے، وہ اس کارڈ کو استعمال کر رہا ہے. بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں فتح کس کی ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ یہ جو سیاسی اور پارلیمانی جنگ تھی، اس کو جو پارلیمانی جنگ تھی اس کو پہلے سیاسی جنگ بنایا گیا اور ڈی چوک شارع دستور پہ لایا گیا. اب یہ شارع دستور سے سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اور بہت سے سیاسی معاملات میں یہ عدلیہ کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. تبھی دیکھنا ہوگا کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اور دوسرا یہ اگرچہ وفاقی حکومت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بھی کہا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کی مقامی تنظیموں سے مل کر ان کے روٹس اور مقامات کا تعین کریں، کوئی ایسا حوالہ بنائے کہ آپس میں براہ راست ٹکراؤ یا تصادم نہ ہو. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان شاہراہوں کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک جو ماحول میں بہت زیادہ سیاسی گرمی تھی، پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پارٹی کا جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے فیصلے ہیں، میرا خیال ہے اس نے اس گرمی، اس جذباتیت، اس ہیجان اور اشتعال میں کافی کمی میں مدد دی ہے، جو پولیٹیکلی میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل اور جو لیگل حوالوں سے کیا معاملات طے ہوتے ہیں، وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوگا.